بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مڈ ٹرم سے پہلے تک ہم نے کتاب اللباس تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ کتاب اللباس سے آگے آغاز کریں گے۔ کچھ عمومی باتیں ہم نے کتاب اللباس کے حوالے سے پڑھی تھی، تو نئے سرے سے ہم انشاءاللہ کتاب اللباس کی ابتدائی اور تمہیدی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر احادیث۔ تو باب اللباس کو یہاں پر یعنی کتاب الصلاح کے بعد اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ نماز کے اندر سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے سطر کو نہیں ڈھانپا ہوا تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، لہذا کتاب الصلاح کے بعد باب اللباس کو بیان کرنا یہ ضروری امر تھا۔ لباس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حسی اور ایک ہے معنوی یا روحانی۔ حسی لباس سے مراد جو ہم لباس پہنتے ہیں، کپڑے کا بنا ہوا ہو، کھدر کا بنا ہوا ہو، دھاگے کا بنا ہوا لباس، یعنی ایسا لباس جو انسان کے اعضاء کو ڈھانپ لے، جو انسان کے اعضاء کو ڈھانپ لے۔ اور ایک روحانی لباس ہے، اور روحانی لباس سے مراد ولباس التقوی ذالک خیر، وہ ہے تقوی کا لباس، کہ انسان روحانی اور حسی دونوں طرح کے لباس سے مزین ہو۔ حسی لباس اس کا پاک ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، اور اسی طرح روحانی لباس جو ہے وہ اس کی زینت ہونی چاہیے۔ اب حسی لباس کے لیے چند ایک شرائط ہیں کہ کون سا لباس جو ہے وہ درست ہے اور کون سا لباس درست نہیں ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی اعضائے انسانی کو ڈھانپنے والا ہو۔ ایسا لباس نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہو، یعنی بہت باریک لباس، تو باریک لباس بھی درست نہیں ہے جس سے جلد جو ہے اس کا کلر نظر آ رہا ہو۔ آج کل بہت سارے لباس اس طرح موجود ہیں بازار کے اندر کہ لباس پہننا ہوتا ہے لیکن جلد جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یا اسی طرح وہ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نظر آئیں، عضو جو ہے وہ الگ الگ نظر آئیں۔ تو ساتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باریک بھی نہ ہو اور زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ لباس کسی غیر مسلم، غیر اسلامی لباس کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو، یعنی دوسرے مذاہب کے وہ مخصوص لباس جو وہ پہنتے ہیں وہ بے شک کلر کے حساب سے ہوں یا حیت کے اعتبار سے ہوں، تو کسی مسلمان کے لیے وہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مرد کا لباس عورت کے لباس کے مشابہ نہ ہو اور عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ مردوں کا اپنا لباس ہوتا ہے، عورتوں کا اپنا لباس ہوتا ہے، تو مردوں کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو اور عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح لباس کی دو قسمیں ہیں، حسی لباس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک لباس وہ ہے جو ضروری ہے، یعنی اس
کو پہننا فرض اور واجب ہے، کیونکہ سطر کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو یہ اتنا حصہ جو ہے اس کو چھپانا ضروری ہے، جبکہ عورت کا سارا جسم ہی سطر ہے، اس کو پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے لباس سے زینت و کمال، تو سطر کے علاوہ جو بھی لباس ہوگا وہ لباس سے زینت ہوگا۔ سطر تو مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن وہ پوری قمیض پہنے، شلوار جو ہے وہ نیچے ٹخنوں تک پہنے، یا اوپر سر پہ ٹوپی رکھے، چادر رکھے، یہ زینت اور کمال کا مکمل لباس ہے۔ تو لباس انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو ننگے جسم پیدا کیا ہے، اس کے جسم پر اللہ تعالی نے قدرتی طور پر کوئی ایسا پردہ نہیں ڈالا جو اس کے جسم کو ڈھانپ سکے، تو اس لیے انسان لباس پہننے کے لیے مجبور ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ لازمی طور پر لباس پہنے۔ تو ضروری لباس میں سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے، جبکہ مکمل لباس کے اندر اس سے آگے بڑھ کر، جس سے پورے کا پورا جسم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، وہ سارا لباس پہننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح وہ لباس پہننا بھی منع ہے جس کی حدیث کے اندر صراحت آ جائے، جیسے ریشم کا لباس۔ تو ریشم کا لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اس باب کی سب سے پہلی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ان ابی عامر الاشعری، ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اقوام، البتہ ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یستحلون الحر والحریر، جو ریشم کو، الحرہ، الحرہ جو ہے اس کے تلفظ میں دراصل اختلاف ہے، تو اگر تو اس کو آپ الحرہ ہی پڑھیں تو یہ باریک ریشم کو کہتے ہیں، والحریرہ، اور یہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ جو باریک اور موٹا ہر طرح کے ریشم کو حلال کر لیں گے، حلال ٹھہرائیں گے، لیکن بعض نے پڑھا ہے کہ یہ حرہ نہیں بلکہ یہ حرہ ہے، یستحلون الحرہ والحریرہ، تو حرہ جو ہے یہ زنا کو کہتے ہیں، یعنی میری قوم میں ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو زنا اور ریشم کو حلال ٹھہرائیں گے، یعنی ان کے لیے زنا کرنا یا ریشم پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر اس معنی کی روایت بھی موجود ہے۔ تو ریشم پہننے سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ ریشم ایک مہنگا ترین لباس ہے، اور یہ انسان کے اندر تکبر اور نخوت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ متکبرین کا لباس ہے۔ اس دور میں بھی زیادہ تر متکبر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ریشم پہنا کرتے تھے، تو اسلام تکبر سے منع کرتا ہے، اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے ریشم پہننے سے منع کیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں زنا، شراب، گانے اور مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ زنا جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے خاندانی، معاشرتی اور سماجی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، اور انسان کے طبی نظام کو بھی خراب کر دیتا ہے۔
اہل علم نے گانے کو زنا کی سیڑھی یا اس کا منتر قرار دیا ہے۔ ریشم پہننا حرام ہے، لیکن ریشم سے مراد وہ کپڑا ہے جو ریشم کے کیڑے کے بنائے ہوئے دھاگوں سے تیار کیا جائے۔ باقی جو مصنوعی ریشم آج کل بازار میں دستیاب ہے، ریشمی کپڑے جو پٹرول سے یا اور دیگر کئی ایک کیمیکل سے تیار کیے جاتے ہیں، یہ حقیقی ریشم نہیں ہے، لہذا یہ پہننا بھی جائز ہوگا۔ یہ وہ ریشم نہیں ہے جس سے منع کیا گیا۔ جس ریشم سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ریشم ہے جو ریشم کے کیڑے کے داغوں سے تیار کیا گیا کپڑا ہو، تو وہ انتہائی مہنگا بھی ہوتا ہے اور تکبر کی علامت بھی ہے۔ متکبرین عام طور پہ اتنا مہنگا لباس پہنتے ہیں۔ تو جس طرح ریشم پہننا حرام ہے، اسی طرح ریشم کے لباس یا ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی منع ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی وہی علت پائی جا رہی ہے کہ ریشم پہننے میں اگر تکبر ہے تو ریشم کی چٹائی بچھا کر یا ریشم کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان نشربا کہ ہم پئیں فی آنیت الذهب والفضة سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ الذهب سونے کو کہتے ہیں اور الفضة چاندی کو۔ وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا اور یہ کہ ہم کھائیں ان میں، یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے دونوں سے منع فرمایا۔ وَعَن لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ اور اسی طرح آپ نے ہمیں حریر ریشم پہننے سے منع فرمایا، والدیباج اور دیباج یہ بھی ریشم کی ہی ایک قسم ہے، یعنی گاڑے قسم کا موٹا موٹا کپڑا ریشم کا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو ریشم اپنی تمام انواع کے ساتھ حرام ہے، یعنی ریشم جس انداز میں بھی بنایا گیا ہو، جس نسل کا بھی ہو، بشرطے کہ کیڑے ریشم کے کیڑے کے دھاگے سے تیار کیا گیا حقیقی ریشم ہو، مصنوعی ریشم نہ ہو جو آج کل مختلف صنعتوں کے اندر کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ کیمیکل ہی ہوتا ہے، وہ ریشم نہیں ہوتا ہے، بے شک اس کو آج کل ریشمی نام دے دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ ان نجلس علیہ اور آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم ریشم کے کپڑے پر بیٹھے، ریشم کا بنا ہوا گدا ہو، ریشم کا بنا ہوا تکیا ہو یا غالیچہ ہو یا بستر ہو، کوئی بھی چیز ریشم کی بنی ہوئی ہو تو ہم اس پر بیٹھیں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ علت وہی ہے کہ اس کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، یہ متکبرین کا لباس ہے۔ تو ریشم کے استعمال کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ریشم کو پہننا، تو ایک ہے ریشم کو اوڑھنا اور بچھونا۔ تو ریشم پہننا مردوں کے لیے بالاتفاق حرام ہے اور عورتوں کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ اسی طرح ریشم کو اوڑھنا اور بچھانا یہ بھی مردوں کے لیے بالاتفاق حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ جب عورتیں ریشم پہن سکتی ہیں تو وہ ریشم پر بیٹھ بھی سکتی ہیں۔ پھر ریشم کے حوالے سے چند ایک چیزیں اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ریشم سے مراد کیڑے کا بنا ہوا کپڑا، یعنی کیڑے کا بنا ہوا دھاگا اور اس دھاگے سے بنا ہوا کپڑا وہ حرام ہے۔ پھر وہ کپڑا جس کی دونوں طرف کی دھاریں، جس کو کہتے ہیں تانا بانا، دونوں ریشم کے ہوں، وہ بھی حرام ہے۔ پھر وہ کپڑا جس میں اکثر ریشم ہو اور تھوڑا بہت سوتی بھی ساتھ ساتھ دھاگا لگا ہوا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی طرح وہ کپڑا جس میں انگلی چار انگلی سے زیادہ ریشم لگا ہوا ہو، ہے تو وہ سوتی کپڑا لیکن اس میں 4 انگلی سے زیادہ ریشم لگا ہوا ہے، وہ بھی حرام ہے۔
ہاں البتہ جس کپڑے کے اندر 4 انگلی یا 2 انگلی یا 3 انگلی یا اس سے کم ریشم لگا ہوا ہے پیوند کے طور پر یا کسی اور اعتبار سے، جس طرح پٹی وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو وہ جائز ہے، جس طرح کہ اگلی حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم پہننے سے منع فرمایا، الا مواضع اصبعین، مگر 2 انگلیوں کے برابر، او ثلاثن یا 3 انگلیوں کے برابر، او اربعین یا 4 انگلیوں کے برابر۔ تو یہ اصبعینی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسبوعینی، دونوں طرح کے لغتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر کسی کپڑے کے اندر 2 انگلی کے برابر، 3 انگلی کے برابر یا 4 انگلی کے برابر ریشم لگا ہوا ہو تو اتنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ریشم لگا ہوا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے مراد انگلی کون سی ہے، چھوٹی انگلی یا بڑی انگلی؟ تو متوسط، اہل علم کہتے ہیں کہ متوسط انگلی، جو نہ زیادہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو۔ لیکن ہمیں ان الجھنوں میں پڑھنے اور چکروں میں پڑھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ انسان شبہات سے بھی بچے، شبہات سے بھی دور رہے، اور ذرہ برابر بھی ریشم استعمال نہ کرے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور اس کے جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں، یعنی الفاظ مسلم کے ہیں لیکن حدیث دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو مذکورہ بالا تینوں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ریشم کی جملہ انواع، وہ کسی بھی نوع کا بنا ہوا ہو، اسے پہننا اور اسے بچھانا مردوں کے لیے ممانعت ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ عورتیں پہن بھی سکتی ہیں اور عورتیں اس کو نیچے بچھا کر اس پر بیٹھ بھی سکتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 4 انگلی کے برابر ریشم مباح ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کپڑے پر اس قدر ریشم کا پیماند لگانا جو 4 انگلی سے زیادہ نہ ہو، وہ جائز ہے۔ ہاں البتہ کسی مرض کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ریشم استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریشمی کپڑا ذرا نرم ہوتا ہے، اگر کسی کو خارش ہو تو خارش کے اندر کھدر کا یا دوسرا اس دور کے اندر جو کپڑے ہوتے تھے وہ کافی سخت ہوتے تھے، تو ریشم کا لباس جو ہے وہ ذرا نرم ہوتا تھا، تو بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے آپ ریشم جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، بغیر عذر کے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخص لعبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت دی، والزبیر، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رخصت دی، فی قمیص الحریری، ریشم کی قمیض پہننے میں، فی سفر، سفر میں، من حکت، خارش کی بیماری کی وجہ سے، کانت بہما، جو انہیں لگی ہوئی تھی۔ تو خارش کی بیماری جو ہے یہ انسان کو ہر وقت اذیت میں مبتلا رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر لباس، سخت لباس پہنا ہوا ہو، موٹا لباس پہنا ہوا ہو تو خارش جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے خارش جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نرم لباس جو ہے وہ خارش میں انسان کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو خارش لاحق ہو گئی تھی، جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں سفر کے دوران ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تو پھر مجبوری ہے یا عذر ہے جس میں اجازت دی گئی ہے، ورنہ بلا عذر کے اور بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے تو کیا کسی مرد کو ریشم کا تحفہ دیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو دے دے اور وہ پہن لیں؟ تو ریشمی لباس کا تحفہ دیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کو، لیکن وہ خود نہیں پہنے گا، وہ اپنی گھر کی خواتین کو پہنائے گا، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ دیا۔ اب وہ سمجھے نہیں کہ یہ مجھے تحفہ ملا ہے تو میں نے پہننا ہے یا گھر کی خواتین، تو انہوں نے خود ہی پہن لیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے پھر وہ اپنی گھر کی خواتین کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ اپنی گھر کی جو خواتین تھیں ان کو دے دیا۔ وعن علی ابن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، کسانی کسانی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتا سیراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سیراء، سیراء جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ سے جو کپڑا تیار ہوتا تھا وہ دھاری دار کپڑا ہوتا تھا اور ریشم کا بنا ہوتا تھا، تو اس کپڑے کو بھی سیارہ کہا جاتا، جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں علاقے کا کھدر ہے یا فلاں علاقے کا لباس ہے، تو کپڑے کو بھی سیارہ کہا جاتا تھا اور اس علاقے کو بھی سیارہ کہا جاتا تھا۔ تو کسانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتا سیراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دھاری دار ریشمی جوڑا عطا فرمایا، دھاری دار ریشمی جوڑا عطا فرمایا۔ فخرجت فیہا، تو میں اسے پہن کر اس میں نکلا، فرأیت الغضب فی وجہہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں ناراضگی کے آثار دیکھے، فرأیت الغضب، میں نے غصہ دیکھا، فی وجہہ، آپ کے چہرے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر غصہ ہو رہے ہیں۔ فشققتها بین نسائی، تو میں نے اسے تقسیم کر دیا اپنے گھر کی خواتین میں، یعنی اپنی اہلیہ، والدہ، چچا زاد بہن اور باوج، تو ان کے اندر ان کو میں نے تقسیم کر دیا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے یہ آپ کو پہننے کے لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو پہن لیں، میں نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو پہنا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خواتین میں تقسیم کر دیا۔ تو متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، وہذا لفظ مسلم، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ترین تھے، بلکہ آپ کے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تحفہ دیا کہ آپ یہ گھر کی خواتین کو دے دیں جو اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احل الذهب والحریر لاناث امتی، میری امت کی خواتین کے لیے سونا اور ریشم دونوں حلال کر دیے گئے ہیں، وحرم علی ذکورہم، اور حرام کر دیا گیا ہے ان کے مردوں پر۔ سونا اور ریشم دونوں میری امت کی عورتوں پر ان دونوں کو حلال کر دیا گیا ہے، لیکن مردوں پر اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو مرد کے لیے سونا پہننا بھی حرام ہے اور ریشم پہننا بھی حرام ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ سونا بھی پہن سکتی ہے بطور زیور کے، اور ریشم بھی پہن سکتی ہے زیب و زینت کے طور پر۔ رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ، اور اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، اس بات کو پسند کرتا ہے، اذا انعم علی عبدہ نعمتا، کہ جب وہ اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت کرے، تو ان یرا، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے اثر نعمتہ علیہ، اپنی نعمت کے نشانات اس پر۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، تو اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس بندے کے جسم پر ان نعمتوں کے آثار اور نشانات نظر آنے چاہیے۔ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھا کھانا کھائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کروڑ پتی ہو، اللہ کا رزق کشادہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا لباس جو ہے وہ فقیروں والا ہو، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے، اپنے وسائل میں رہ کر وہ یہ پہن سکتا ہے، اچھا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر نہ جانے، کسی دوسرے کو حقیر جاننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں دنیا کی نعمت بھی ہو سکتی ہے اور دین کی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینی نعمت سے بہرہ مند فرمایا ہے، دین کا علم اس کو دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس دینی علم کو لوگوں تک پہنچائے اور اس دین کے علم کے اوپر عمل کرے۔ یعنی جو اللہ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت اس کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہی، مطلب کہ نہ خود اس کے اوپر عمل کرے، یا خود عمل تو کرے لیکن لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اور جو دنیا کی نعمت ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں مال و دولت آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے، عہدہ، منصب، عزت، شہرت، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کو استعمال میں لانا چاہیے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جس طرح ریشمی لباس منع ہے، اسی طرح زرد رنگ کا لباس، جو کہ جس طرح کا میں نے شروع میں بتایا، وہ ہندوؤں کا یا عیسائیوں کا ایک مذہبی لباس ہے زرد، تو وہ لباس پہننا بھی منع ہے۔ وعن علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع کیا، ان لبس القصی، قصی لباس سے۔ تو یہ قص جو ہے، قص، یہ بھی بلاد مصر میں ایک جگہ کا نام ہے،
جو ساحل سمندر پر تنیس کے قریب واقع ہے، وہاں پہ مقام قص پر جو کپڑا تیار کیا جاتا تھا وہ دھاری دار ریشم کا کپڑا ہوتا تھا، تو اس کپڑے کو قصی لباس کہا جاتا تھا، اس کپڑے کو قصی لباس کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی گویا کہ ریشم کی ہی ایک قسم ہے جو ایک خاص علاقے کی طرف منسوب ہے، قص کے علاقے میں تیار کردہ ریشمی لباس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصی لباس پہننے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا آگے والمعصفری، اور زرد رنگ میں رنگے ہوئے لباس سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ ہندو کاہن اور اس طرح سادھو اور جوگی لوگ جو ہیں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہنوں نے یہ لباس اپنا منتخب کیا ہوا ہو۔ اسی طرح یہ جو ہے عیسائی ربی جو ہیں، ان کے جو راہب ہیں، وہ یہ لباس پہنتے ہیں۔ تو ایسا لباس جو دوسرے مذاہب کا اپنا ایک مخصوص لباس ہو، ان کا مذہبی لباس ہو، وہ لباس پہننا بھی منع ہے۔ یہ ان کے ساتھ گویا کہ مشابہت ہو جائے گی۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد وعن عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثوبینی معصفرینی، دو زرد رنگ کے کپڑوں کو، یعنی میں نے زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا امک امرت کا بہذا، کیا تمہاری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ بطور ناراضگی کے اور تنبیہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ تو نے یہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور عام طور پر عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں، تو تیری ماں نے تجھے یہ کپڑے پہنائے ہیں یا تیری والدہ نے تجھے یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ بطور تنبیہ کے تھا، ناراضگی کے تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، ابھی یہاں پر روایت میں موجود نہیں ہے، مختصر بیان کی گئی ہے، تو مکمل روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں یہ دھو دوں، یعنی ان کا جو رنگ ہے زرد رنگ، کیا اس کو میں دھو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے دھونا نہیں ہے بلکہ اسے جلا دو۔ تو یہ ایک ناراضگی کا اظہار تھا، اور یہ سختی تھی کہ کوئی بھی ایسا لباس جو کسی دوسرے مذاہب کے لوگ بطور مذہبی لباس کے پہنتے ہوں، کسی بھی مومن اور مسلمان شخص کے لیے وہ لباس پہننا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منکر پر انکار واجب ہے، یعنی برائی کا انکار واجب ہے۔ جب بھی آپ برائی دیکھیں، آپ فوراً اس کے اوپر انکار کریں اور اس کو روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ لباس دے کر فوراً اس کے اوپر نکیر فرمائی کہ یہ لباس درست نہیں ہے۔ اور جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کی مشابہت اور اسی طرح غیر مسلموں کی مشابہت والا لباس جو ہے وہ پہننا درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات کئی خواتین اور کئی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی درست تربیت نہیں کرتی ہیں، اور انہیں خود چونکہ دینی تعلیم اور دینی معلومات نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو ایسا لباس بھی پہنا دیتی ہیں جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھیں اس کے اوپر نکیر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اور آپ نے یہ لباس نہیں پہننا۔ اب ریشم کے
कपड़े से दूसरे कपड़े की तिरपाई करना, तिरपाई करना इसको कहते हैं, या फिर इसको सिलाई करना आप कह लें, कि खास तौर पर कफें, बाजुओं की कफें, इसी तरह जो ये बैन होता है, गला, तो इस तरह आस्तीन, इन जगहों को अगर पट्टी नुमा बनाकर सिलाई कर दिया जाए रेशम के लिबास से, तो इस हद तक वो जायज है। वो पीछे जो हमने 4 उंगली का पढ़ा, तो अगर ये सारा जो इस तरह पट्टी लगा दी जाए, जिस तरह बैंड पे पट्टी लगा दी जाती है, गिरेबान पे लगा दी जाती है, फिर इसी तरह जो कफे हैं, बाजू हैं, वहां पर थोड़ी सी पट्टी लगा दी जाती है किसी दूसरे कपड़े की, तो अगर इतना सा रेशम इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। वान अस्मा बिनत अबी बकरिन रदी अल्लाह अन्हुमा, सैयदा अस्मा बिनत अबी बकर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अस्मा, उनसे रिवायत है, अन्नहा अखरजत, कि उन्होंने निकाला जुब्बतन, एक चोगा, जुब्बा, चोगा, ये जो अरबी लिबास होता है, वो एक निकाला, मकफूफतल जैबी वल कुमैनी वल फरजैनी, मकफूफतन, जिसकी तरपाई की गई थी या सिलाई की गई थी, अल जैबी, उसकी आस्तीनों की, वल कुमैनी, और दोनों कफों की, वल फरजैनी, और गिरेबान की, बिद्दीबाजी, रेशम के साथ, रेशम के साथ तरपाई की गई थी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सईदा अस्मा के पास अल्लाह के नबी का एक जुब्बा था, जिसके ऊपर इन इन जगहों पर रेशम की तरपाई की गई थी, सिलाई की गई थी। रवाहु अबू दाऊदा, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। वह असलुहु फी मुस्लिमिन, और इसकी असल मुस्लिम में है। वह ज़्यादा, और इमाम मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं, कानत इंद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि ये जुब्बा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मौजूद था। सैयदा आयशा चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तो आपकी वफात के बाद ये सैयदा आयशा के पास मौजूद था। हत्ता कुबिज़त, हत्ता के सैयदा आयशा भी वफात पा गई। फ़क़बज़्तुहा, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया। तो सैयदा अस्मा जो है वो सैयदा आयशा की चूंकि बहन थी, तो जब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई, तो ये सैयदा अस्मा ने अपने पास रख लिया। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे यलबसुहा, पहना करते थे। फनहनु नगसिलुहा एक्सक्यूज मी बिलमर्ज़ा, सर। उसे एक्सक्यूज मी सर। मरीजों के लिए धोते थे, हम उसे मरीजों के लिए धोते थे। नस्तशफी बिहा, हम उससे शिफा तलब करते रहे। वज़ाद अल बुखारी, और इमाम बुखारी ने ये अल्फाज ज़्यादा किए हैं फिर अदबिल मुफरद, अदबुल मुफरद किताब में, कि वकान यलबसुहा लिल वफ़दी वल जुमुआती, कि अल्लाह के नबी उसे वफ्द को मिलने के लिए, यानी जो बाहर से वफूद आते थे उनको मिलने के लिए, और जुमा के लिए अल्लाह के नबी उसको पहना करते थे। यानी वो आपने मखसूस औकात में पहनने के लिए रखा हुआ था। बाहर से कोई वफद आता तो जब उससे मुलाकात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहन लेते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ाते तो